बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। सर हकीकत की नज़र से देखें तो समझ ही नहीं आ रही ना, ताकतवरों को, हुकूमत को, रियासत को, जिसको मर्जी कह लें कि ये सुहेल अफरीदी को टैकल कैसे करना है, क्योंकि इसका कोई होमवर्क नहीं है। इस बंदे का कोई होमवर्क नहीं किया, इसलिए अब शुरू से ही आए बाएं शाएं वो जिसे कहते हैं डींगे मारना, इसको किसी सूरत नहीं आने देंगे, ऐसा बंदा वज़ीर आला बन ही नहीं सकता। हम देखते हैं ये कैसे आता, मुंह पे हाथ फेर फेर के दाढ़ियों वाले बताया गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बताया गया कि ऐसा वज़ीर आला नहीं चाहिए जी, एक बंदे की हुकूमत हमें नहीं चाहिए जी, ये तमाम चीजें कहीं। फिर इसको ड्रग डीलर बोला, मंशियात का सरपरस्त बोला, तालिबान का सपोर्टर बोला, दहशत गर्दी का फैसिलिटेटर बोला, ये तमाम चीजें बोली ना सर। बात नहीं खत्म हुई, नहीं समझ आई, बंदा नहीं पीछे हटा। फिर इसको इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए मुलाकात नहीं करवाएगी अदालत का, तो पता है पाकिस्तान में कम से कम अब मुझे तो खैर अंदाजा था, मगर यार हर बार यकीन पुख्ता हो जाता है कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। सिर्फ अपने मुखालिफ के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए आइन भी है और कानून भी है। अदरवाइज अदालती फैसले जूते की नोक पर, ये हमें 26वीं आईनी तरमीम से पहले के तमाम मराइल हमें याद हैं, मखसूस नशिस्तें हमें याद हैं, इलेक्शन कमीशन याद है। और अब ये जो रिसेंटली हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो डीबी बेंच ने जो हुक्म दिया, उसके बाद भी सुहेल अफरीदी की मुलाकात, तो समझ आ गई कि पाकिस्तान में कुछ ताकतें कानून से ऊपर भी हैं, आइन से ऊपर भी हैं, अदलिया से ऊपर भी हैं, और वही ताकतें हैं जो तमाम की तमाम ताकत रखती हैं। तो नहीं अली काबू आ रहा ना। फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की, और मैं ये भी बताता हूँ वो जो ताकतवरों के बड़े करीब हल्के तस्वुर के थे, वो कह ओहो ये फिर कैसे कोर कमांडर से मिल लिया इसने, कैसे मिल लिया? क्या इमरान खान की इजाज़त से मिला? जो ये कह रहा था मैंने इमरान खान की इजाज़त से काबीना बनानी है, तो सर उसने मिला नहीं। पता चला जी वो तो सीएम हाउस में, उन्होंने कहा था मुझसे मिलना है, सारे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझसे तो गवर्नर सिंध ने भी बात की है, तो मुझे क्या पता था इसकी प्रेस रिलीज जारी करनी है। मुझे तो गवर्नर वजीर अला सिंध ने भी मुझसे रब्ता करके मुझे मुबारकबाद दी, वजीर अला बलूचिस्तान ने भी रब्ता करके मुबारकबाद दी, तो क्या मैं सबके लिए प्रेस रिलीज जारी करता रहा हूँ? ये काम सब मतलब वजीर आला हूँ, मुझसे कोई भी बात कर सकता है। तो मैं नहीं समझता था कि इतना ज़रूरी है, उन्होंने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी कि जी मेरी कोर कमांडर से मुलाकात हुई, तो समझ में आया एक बंदा है। तो सर जब कैलकुलेशन ना हो तो फिर और डींगे मारी जाती है और ऐसे किया जाता है, क्योंकि पता तो चल गया कि अब कानून और इंसाफ को अगर नचाना है ना, तो वो ताकतवर नचा सकते हैं। उन्हें का रात को फिर नामालूम अफराद बीच में डाले गए जी, पुरसरार, जिनके अंदर पाकिस्तान की बहुत मोहब्बत है। वो कहते हैं मुहिब वतन पाकिस्तानी रात को डाले गए। खबर रात को दी गई जी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की नाअहली की दरख्वास्त जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई। सुहेल आफरीदी की वजह क्या बयान की गई जी? कल उन्होंने ना हाई कोर्ट के एक वकील हैं जी, सिबकतुल्ला शाह, जी हाँ, पिशावर के, उन्होंने दरख्वास्त में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बार इलेक्शन में इंसाफ लॉयर्स फॉर्म के वकला की हिमायत की और आईएलएफ के उम्मीदवारों की हिमायत वज़ीर आला की बदनीयती ज़ाहिर करती है। सुहेल अफरीदी ने आर्टिकल 2A 9 6 5 4 और 25 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। सुहेल अफरीदी का काम जो है ना, मेंबर असम्बली और बतौर वज़ीर आला नाअहली के ज़ुमरे में आता है। सुहेल अफरीदी को फिलफौर इनकी हिमायत की वजह से इनको रोका जाए, मुलाकातों से उनको नाअहल करा दिया, तो ये दरखास्त है। बड़ा जूता लात रात को चला, ओ हो वकला ने भी कमाल कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि नहीं, सुहेल अफरीदी की जो नाअहली की, अब जाहिर बात है अब बंदा क्या करेगा, उसका नाम इस्तेमाल हुआ। फिर पता चली सोहेल अफरीदी की नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर नहीं हुई, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट बार में दाखिल हुई है, जिसको कल 47 करोड़ रुपया सोहेल अफरीदी साहब ने दिए थे और रिलीज करेंगे, मतलब जल्द रिलीज हो जाएंगे। तो सोहेल अफरीदी की नाअहली की दरख्वास्त दायर करे ना करे इस बात पर हुआ, लेकिन लगता है फिर खबर तो अगलों ने, साइयों ने चलवा दी कि भाई ये दरख्वास्त दी है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या हुआ जी, थोड़ी देर बाद ये वकील साहब खुद ही सामने आ गए, सिबकतुल्ला शाह साहब। वो कहते खुदा की कसम मैं हूं ही नहीं जिसने ये दरख्वास्त दी है। अल्लाह अकबर। कहता हल्फन, कहता मैंने तो दरख्वास्त नहीं दी। शदीद रद्द अमल के बाद ये वकील ही फरार हो गया यार। उन्होंने कहा मैं तो ये दरख्वास्त दी नहीं, ना ही मेरी जानिब से दायर की गई। हाँ मेरे किसी जूनियर ने दायर की हो तो मेरी इजाज़त के बगैर, हालांकि मैंने उसको रोका था तो रोका था। तो वो सर ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से वो बात हो जाए, कोई सर जिस पे आपने ड्रग डीलर का इल्ज़ाम लगा दिया हो, तालिबान का फैसिलिटेटर का लगा दिया हो, मुल्क दुश्मन का लगा दिया हो, फितनतुल खवारिज का फैसिलिटेटर लगवा दिया हो, सूबे के अंदर दहशत गर्दी को ख़त्म ना करने की नीयत वाला लगा दिया, तो वो सर जिसने पहली तकरीर में कह दिया हो कि हमने इश्क इमरान में मरना है, तो वजारत आला की कुर्सी पर बैठा इसलिए कि कब वजारत आला की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जिसने पहली तकरीर, जिसका मेरी तलात के मुताबिक आगे बहुत दुख है, बहुत गुस्सा, उसका पे बैक है वो सारे का सारा,
اور اب جس بندے نے پہلے دن کہہ دیا تو اس کے بعد آپ اس کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال رات کو یہ کام ہوا، پھر سارا وہ ریورس کیا کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. ادھر عمران خان صاحب کا جو حکم ہے، جو 4 ہی حکم تھے بیسیکلی، انہوں نے اچھی خاصی سنسناہٹ ڈالی ہوئی ہے جی. سب سے پہلے وہ جو حکم تھا نا راجہ ناصر عباس صاحب، جی ہاں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، اور محمود خان اچک قومی اسمبلی میں اپوزیشن، ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں. کہتے ہیں 74 ہمارے ایم این ایز نے ریٹرن لکھ کے دیا ہوا، اس کے باوجود یہ ابھی تک کیوں نہیں جاری؟ اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. یعنی مکمل اعتماد ہے عمران خان صاحب کا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ سے درخواستیں واپس لے لی گئی ہیں عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کے حوالے سے، کہ ان کی نااہلی کو معطل کیا جائے یا اسٹے دیا جائے. ایک تو اس نے بڑی پہچان. دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کو بے شمار اختیارات ملے جی. پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب سلمان اکرم راجہ پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے کہا میرا آج کے بعد پارٹی کے لیے جو بھی پیغام ہوگا وہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے آیا کرے گا، اور سیکرٹری جنرل ان کے ذریعے پیغامات جایا کریں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظما کہتی ہیں انہوں نے بار بار عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ کنفیوژن نہ ہو. اور تیسرا وہ کہ کابینہ کے کسی نام کو انہوں نے تجویز نہیں کیا. سہیل افریدی کو صرف یہ کہ اپنی مرضی کی مختصر کابینہ بنائیں، کھل کے کھیلیں جس طرح آپ نے کھیلنا ہے. اور وہ عدالتیں جو فیصلے نہیں دے رہی ان عدالتوں کے باہر جا کے بیٹھ جائیں، تاریخ لیے بغیر واپس نہ آئیں. تو اس کا بڑا کہ کون کے سر. حالانکہ میں حیران ہوں ان ساری صورتحال میں بیرسٹر گوہر صاحب کدھر ہیں یار. سمجھ آ گیا کہ اس بندے میں لیڈ کرنے کی کم از کم کوئی صلاحیت نہیں ہے. میں یہی کہوں گا اتنا لیپو، اس سے تو سلمان اکرم راجہ 1000% بہتر ہے. اتنا لیپو بندہ کوئی سٹانس ہی نہیں دے پا رہے. ملاقات کیوں نہیں؟ ہم تو ملاقات نہیں ہوئی تو کل ہم توشہ خانہ 2 کی سماعت تو ہوگی، تو اس ملاقات میں ہم دیکھ لیں گے کہ سہیل آفریدی جاتا ہے نہیں. یہ جملے ہیں یار. اور لے سن لیں توشہ خانہ 2 کی سماعت بھی آج ملتوی کر دی رات گئے، کیونکہ آج عمران خان کی پھر انٹریکشن ہو تھی وکلا سے اور فیملی سے، وہ سماعت ہی آج ملتوی کر دی گئی. سمجھ تو آ گئی ہے، سمجھ کیا گئی کلیئر ہو گیا نا کہ بھائی کوئی قانون، کوئی لا، کوئی عدالت، کوئی حکم، کوئی چیز نہیں ہے. ایک ہی لا ہے بس، وہی چل رہا ہے اس ٹائم. یہ انہوں نے بولا. دوسرا رات کو حسن ایوب صاحب نے ایک خبر دی، اور پھر جب سے انہوں نے بڑی پھپے کٹنے والا ایک ایکٹ بیچ میں پیش کیا. انہوں نے کہا علیمہ خان کی گرفتاری ابھی عمل میں نہیں آئے گی کیونکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ علیمہ خان گرفتار ہو. علیمہ خان کو وکٹم کارڈ پلے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ویسے بھی علیمہ خان کے پیچھے قلعہ بڑا مضبوط ہے، لیکن علیمہ خان کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ فی الحال بلاک ہو چکا ہے. قلعہ مضبوط ہے تو پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کیوں بلاک ہے؟ پر وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے، بیسکلی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں جو شیر عبد المربت، اور انہوں نے بھی بات کی نا علی امین گنڈاپور صاحب نے. تو ان سب کو فیڈ کہاں سے ہے؟ ایک ہی جگہ سے. تو جملے سارے ایک ہی قسم کے، یو نو وٹ آئی مین. تو کم از کم یہ چیز ہے یہاں. یہ ادھر اچھا یہاں یہ ہوئی. دوسرا میں آپ کو توشہ خانہ کی اب 2 کی سماعت آپ کو میں نے بتا دیا، وہ آج کی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے. ادھر لگتا ہے ڈکی بھائی نا پوری کے پورے ادارے کو لے جائیں گے. اچھا یہ بھی بڑا کام ہے، شباز شریف سٹائل ہے یہ کہ ایک ادارے میں سے کام نہیں ہو رہا تو اس ادارے کے اوپر ایک اور ادارہ لے آؤ، پھر اس کے اوپر ایک اور ادارہ لے. اس لیے 8 9 10 قسم کی تو پالیسی ہے پاکستان کے اندر. تو وہ جو این سی سی آئی ہے جس کے اوپر کروڑوں روپے رشوت کا الزام ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ اکاؤنٹ بنوا کے بھی پیسے لیے ڈکی بھائی سے کرپٹو کرنسی کے، اس کا جو ڈی جی ہے نا این سی سی آئی ہے، جس کو بیسکلی پنجاب حکومت کے خلاف استعمال کرنا ہے یا مسلم لیگ نون کے خلاف جو پوسٹیں تھی ان کے خلاف ایکشن لینا تھا، ایف آئی اے کا ادارہ بنایا گیا تھا این سی سی آئی ہے. اس کے ڈی جی ہیں وقار الدین سید، ان کو رات کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اب ان کی جگہ گریڈ 21 کے خرم علی ہیں، ان کو نیا ڈی جی این سی سی آئی تعینات کیا گیا، اور وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا کہہ دیا. تو یہ جو بڑی تبدیلی تھی نا وہ یہ آئی ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو. بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے دھمکی دی ہے سر، پھر بولو نہیں ہے سر ہونا یار کیا کر رہے ہیں، مگر خیر کہہ دو ہر ایک رات کو پرائم ٹائم پہ آ کے کچھ تو بول رہا ہے نا. تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آرٹیکل 234 لگایا جا سکتا ہے. گورنر راج جی نے وہ کہتے ہیں کہ لگایا لگا کے دیکھیں سر کیا کر لیں گے، پھر دیکھیں کیا کیا کر لیں گے. یہ سب ہونا ہے، یہ بے وقوفی ہے جی اور کچھ بھی نہیں ہے جی. اچھا ایک فوٹیج آئی ہے جی، محسن نقوی صاحب ایران میں بیٹھے ہیں اور طالبان رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں. ایک ملاقات ہو رہی ہے استنبول میں، طالبان رہنماؤں سے ہمارے انٹیلیجنس والے کر رہے ہیں. دوسرے محسن نقوی صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، وہ ملاقات کر رہے ہیں ایران میں.
تو فارسی میں گفتگو ہو رہی ہے جس میں ایک جگہ پہ انگلش میں محسن نقوی صاحب جو ہوتے تھے کہ مذاکرات سے معاملات حل کر لیں گے. ہائبرڈ سسٹم کے محسن نقوی صاحب ہیں نا, کوئی سیاسی ریپرزنٹیشن تو ان کی ہے نہیں ہے, اور ادھر ہے ہی سیکیورٹی فورسز کی, تو اس کا مطلب ہے یہ کام بھی آؤٹ سورس ہی ہوا ہے, یعنی پاکستان کی منتخب سیاسی حکومت کے ذمہ یہ کام نہیں ہے, اس لیے خواجہ آصف صاحب کو بھی بلا لیا واپس. جی ہاں, کیونکہ محسن نقوی صاحب یہ تسلی دے رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے, باڈی لینگویج بہت پور ہے محسن نقوی صاحب کی, معذرت کے ساتھ بہت پور, ہاتھ پکڑ کے رہے مذاکرات سے معاملات حل کر لیں گے. خیر ہے, چلیں ٹھیک ہے اگر وہ یہ کرے. رات کو ایک اور خبر ہے سر اس سے متعلق, نیتن یاہو نے غزہ میں شدید حملے کا حکم دیا, اور یہ رائٹرز خبر دے رہا ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو آرڈرڈ دی ملٹری ٹو امیڈیٹلی کیری آؤٹ پاورفل اٹیک ان غزہ. وہ ایک ڈیڈ باڈی انہوں نے کہا پھر ہم نہیں دیتے, ایک ڈیڈ باڈی دینی تھی, وہ ٹنل کے اندر سے ملی تھی اسرائیل کی, وہ نہیں کہنے دیتے. نیتن یاہو الزام لگایا کہ حماس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور غزہ پر شدید حملوں کا حکم دے دیا ہے. انہوں نے کہا اس بنا پر میں نے دیا ہے. انہوں نے کہا اب قیدی کی لاش نہیں ملے گی, یہ تمام چیزیں. اور دوسری بات ایک اور رسول نے جی, حسن ایوب صاحب, آپ ذرا مائنڈ سیٹ چیک لیں, فیاض الحسن چوہان صاحب, سفینہ خان, اظہر جاوید یو کے والے, اور خواجہ آصف صاحب نے بھی غزہ فوج بھیجنے کو قابل فخر قرار دے دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی قرار دے دیا تھا, تو خواجہ آصف صاحب نے قابل فخر قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے فورس بھیجنا فخر کی بات ہے, ہمیں ضرور اس اپرچونٹی کو حاصل کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کو بھی اس میں اعتماد میں لیا جائے گا. خواجہ آصف نے غزہ میں فوج بھیجنے کو قابل فخر قرار دیا ہے. اسرائیلی اخبار یہی تو کہہ رہا تھا. دکھ یہ ہے کہ اسرائیل کیوں بتا رہا ہے, ہماری پارلیمنٹ کو پہلے کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا. میرے خیال ہے ابھی آتے ہیں نا سعودی عرب سے وزیر اعظم صاحب, تو شاید وہ اس پر بات کریں گے. ابھی شروع ہو جائیں گے آسمان اور زمین کے خلابے, اس سے بڑا روحانی فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ حماس کے خلاف ہے نا تو پاک فوج کو نہیں جانا چاہیے. اگر یہ حماس کے خلاف ایکشن لینا ہے تو کیسے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.